رات آج ہم کون سے خام خیالوں میں ڈوبے ہوئے ہیں؟ اے لوگوں، اپنی بیٹیوں کے رشتے کرو تو اس سے پہلے کہ تم مالداری پہ نظر ڈالو یہ دیکھو کہ وہ عقیدے میں اچھا ہے کہ نہیں، اس کا عقیدہ سچا ہے کہ نہیں ہے، وہ شریعت مطہرہ کا پابند ہے کہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ تم اپنی بیٹی کا ہاتھ دوسرے کے ہاتھ میں دو، یہ بھی دیکھ لیا کرو کہ وہ کہیں ایمان میں کمزور تو نہیں، وہ کہیں دو طرف کی بجانے والا تو نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں وہ منافق ہو، کہیں ایسا تو نہیں وہ بدعقیدہ ہو، کہیں ایسا تو نہیں وہ دیوبندی نہ ہو۔ اس لیے کہ اگر کسی نے بدعقیدہ کے ساتھ اپنی بیٹی کو جان بوجھ کر اس کے نکاح میں دی ہے، قسم خدا کی وہ زندگی تمام اس بیٹی سے زنا تو کر سکتا ہے مگر اس کا نکاح ہر حالت میں نہیں ہو سکتا، اس کا نکاح نہیں ہوگا یارو۔ اس لیے جس کے ساتھ نکاح کر رہے ہو اس کو کم سے کم نبی کا عاشق بھی دیکھو اور مسلک کے اعلیٰ حضرت کا چاہنے والا بھی دیکھو، ایسے سے نکاح کرو۔ شادیوں کو کرو تو سنت مصطفیٰ کے مطابق کرو۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ اب نکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ کتنی پیاری سنت ہے، کتنی اچھی سنت ہے، اللہ اکبر کبیرہ، یہی وہ پیاری سنت ہے۔ جب اس ایک سنت کو ایک بندہ ادا کر لیتا ہے، جب دو بیٹی ایک سنت پر اس سنت پر عمل کر لیتے ہیں، جب ایک دوسرے کے نکاح میں بن جاتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ تفسیروں کے اندر لکھا ہے، علماء نے بیان کیا کہ نکاح ایک ایسا سبب ہے جب اس پر عمل ہو جاتا ہے، جب اس کو ادا کر لیا جاتا ہے، اس سنت کو جب سینے سے لگا دیا جاتا ہے، جب اس سنت پر عمل ہو جاتا ہے تو اللہ پاک اسی سنت کے سبب سے آنے والی نسلیں تمہیں عطا فرماتا ہے، اسی سنت کے سبب سے تمہیں نیک بیٹیاں بھی ملتی ہے اور نیک بیٹے بھی ملا کرتے ہیں۔ یہی سنت مصطفیٰ ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ تم میری سنت کو ادا کرو، لیکن اے لوگوں سنت کو ادا کرو سنت کے مطابق۔ اس لیے آقا نے فرمایا نکاح میری سنت ہے۔ اب بتاؤ نکاح مصطفیٰ کی سنت ہے، جس نکاح کے اندر شراب چلے، شراب کو زیادہ ترجیح دی جائے، جس نکاح کے اندر ڈانس پارٹی آئے، بینڈ باجا آئے۔ اب معلوم ہے لڑکا والا بینڈ باجا تو لے آتا ہے، خوب بجاتا ہے، بینڈ باجا سے لڑکی کو لے کے آتا ہے، چند دن نہ گزرتا نا اب وہ لڑکی سب کا بینڈ باجا بجاتی ہے تو بھاگ تو امام صاحب کا باجا، لے حضور میرے گھر کا پورا بینڈ باجا بجا دیا، کوئی تعویذ تو دے دیجئے، کچھ تو پھونک مار دیجئے۔ میں کہتا ہوں کاش اس کو بینڈ کے ساتھ نہ لایا ہوتا، اس کو باجے کے ساتھ نہ لایا ہوتا، آج اس نے تیرا باجا نہ بجایا ہوتا۔ اس کو اگر سنت مصطفیٰ کے مطابق جیسا کہ نبی نے ارشاد فرمایا اگر ایسے ہی لایا ہوتا تو قسم خدا کی وہ تیرا بینڈ باجا نہیں بجاتی، بلکہ اگر تو نبی کی سنتوں سے غافل ہوتا، اگر تو بے نمازی ہوتا، رب کے ذکر سے غافل ہوتا تو آنے والی بہو مصطفیٰ کی بیٹی کی تمیز جب تیرے مکان میں قدم رکھتی تو قسم خدا کی اگر تو بے نمازی تھا تو تجھ کو نماز پنجگانہ کا پابند بنا دیتا۔ میں کہتا ہوں کہ سنت نبی کے فرمان کے مطابق جو شادی ہے اس کے مطابق کرو۔ کیوں؟ آج معلوم ہے سنتوں کا کھلواڑ کس طرح ہو رہا ہے۔ شادیوں میں کھانا چلتا ہے، کچھ بھی نہیں، 100 آدمیوں کا کھانا قدموں کے نیچے رولا جاتا ہے۔ یہ حقیقت ہے نا، یہ حقیقت پر مبنی ہے۔ کھانا قدموں کے نیچے ہے، آدھی روٹی نیچے ہے آدھی پیٹ میں، آدھا کھانا جس میں روٹی ہے کچھ پیٹ میں ہے کچھ نیچے ہے۔ اس کھانے کا ادب نہیں رہا، اس کھانے کا کوئی احترام نہیں رہا۔ یارو میرے مصطفیٰ نے انہی سنتوں کا تو تم سے وعدہ دیا کہ تم میری سنتوں پہ عمل کرو۔ آقا فرماتے ہیں کہ جو میری سنت سے پیار کرتا ہے گویا کہ وہ مجھ سے کرتا ہے، اور جو مجھ سے پیار کرتا ہے کانا معی فی الجنہ، بروز محشر میں جنت میں میرے ساتھ۔ آقا فرماتے ہیں لیکن آج تو دیکھو نبی کی سنتوں کو کس طرح تم قدموں کے نیچے رونتے ہو۔
ایک دور وہ بھی تھا، آخری بات چل رہی ہے، ایک دور وہ بھی تھا کہ جو نبی کی سنتوں سے پیار زیادہ ہوتا تھا، دنیا والوں سے نہیں ہوتا تھا۔ ایک صحابی ہے اللہ کے پیغمبر کے، ان کو مصر کا حاکم چنا گیا۔ کس کا؟ مصر کا حاکم چن لیا گیا۔ والی مصر بن کر کے گئے، حاکم مصر بن کر کے گئے۔ اب آپ جانتے ہیں جب کوئی حاکم نیا آئے گا تو اس کی آمد میں لوگوں کا ہجوم ہوگا۔ والی مصر بن کر کے چلے گئے، نبی کے صحابی ہے، لوگوں کو پتا چلا کہ ایک نبی کے صحابی مصر کے حاکم بن کر کے آئے ہیں، لوگ دیکھنے کے لیے آئے، ہجوم لگ گیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، بہت سے لوگوں کا مجمع لگا ہوا ہے، مگر نبی کے غلام ہے، نبی کے صحابی ہے، شریعت کا درد زیادہ ہے، دنیا والوں کا درد نہیں ہے، شریعت سے محبت زیادہ ہے، دنیا کی محبت نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہجوم لگا ہوا ہے، بڑے بڑے وقت کے مالدار حاکم مصر کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں، والی مصر سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں، نبی کے صحابی کی بھیڑ کے لیے آئے ہیں، نبی کے عاشق کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ جب ہجوم لگ گیا، وقت ہوتا ہے کھانے کا، تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ نبی کے صحابی، وہ نبی کے غلام کہ جو مصر کے حاکم بن کر گئے ہیں، نیچے مصلی بچھانے کا حکم دیا ہے، اس پر دسترخوان بچھایا گیا ہے، والی حاکم اس دسترخوان پر بیٹھے ہیں۔ اے لوگوں، جب شادی کیا کرو تو اس مسئلے کو امام صاحب سے پوچھ لیا کرو کہ شادی میں جو کھانا کھلانا ہے وہ کھڑے ہو کر کے کھلانا ہے یا بیٹھ کر کے کھلانا ہے، اس لیے کہ آج دنیا ترقی یوں بھی کر رہی ہے، دنیا کہتی ہے کہ ہم ترقی میں یہاں تک پہنچ گئے کہ ہم کھڑے ہو کر کھانا کھایا کرتے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں، ارے میرے عزیز، یہ ترقی نہیں ہے، کھڑے ہو کر کھانے یہ انسان کا طریقہ نہیں ہے، یہ تو ایک جانور کا طریقہ ہے۔ کس کا ہے؟ انسان کا نہیں، جانور کا ہے۔ اگر کوئی شرعی عذر نہیں ہے تو شریعت اس کو اجازت نہیں دیتی، اگر عذر ہے تو تب اجازت دیتی ہے، عذر ہے تب دیتی ہے۔ والی مصر ہے، حاکم وقت، دسترخوان زمین پر بچھا ہو، بیٹھ گئے، لقمہ توڑ توڑ کر کی زبان پر رکھ رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اتنا بڑا حاکم زمین پر بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہے، اتنا بڑا والی زمین پر بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہے۔ اللہ اکبر! اب جو لقمہ ٹوٹتا ہے نا، جو زمین پر گرتا ہے، جو دسترخوان پر گرتا ہے، اس لقمے کو اٹھا کر پہلے کھا لیا کرتے ہیں۔ ایک آتا ہے سرکاری آدمی، کان میں کہتا ہے، حضور یہ جو لوگ کھڑے ہیں معلوم ہے کتنے بڑے بڑے امیر ہیں، آپ جو زمین سے اٹھا کر لقمہ کھا رہے ہیں، اس کے کھانے میں آپ کی کتنی ہجوم ہوگی، یہ کیا سمجھیں گے، کیا تعصبات لے کر کے جائیں گے کہ ہمارا حاکم تو ایسا ہے جو زمین پر گرے ہوئے لقمے کو اٹھا کر کھاتا ہے۔ اس وقت نبی کے صحابی نے ارشاد فرمایا تھا، اے سن مصر کے باشندے، اے سن سرکار کے آفی، سرکار کے سرکاری ملازم، سن تو یہ کہتا ہے کہ جو زمین پر لقمہ گرا ہے میں اس کو اٹھا کر نہ کھاؤں، معلوم ہے اس لقمے کے تحت میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرما دیا ہے، بیٹھ کر کھانا بھی میرے نبی کی سنت ہے، جو لقمہ گر جائے اس کو اٹھا کر بھی کھانا میرے نبی کی سنت ہے۔ اے سن، مجھے مصر کی حکومت کی جانے کی پرواہ نہیں ہے، اگر مصر کی حکومت جائے تو جائے، مصر کی گورنری جائے تو جائے، اگر مجھے مصر کے حاکم کے عہدے سے ہٹایا جائے تو جائے، لیکن سنو، میں مصر کی حکومت کو تو چھوڑ سکتا ہوں مگر مصطفیٰ کی سنت چھوٹے یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ اور ہاں، معاملہ یہ کہ جو لقمہ اٹھا کر کھا رہا ہوں، میرے مصطفیٰ کا ارشاد ہے کہ تم جو لقمہ گر جائے اس کو اٹھا کر کھا لیا کرو، اس لیے کہ نہ جانے اللہ نے کون سے لقمے میں برکتی عطا فرما دی۔ شادیوں کو کرو نبی کی سنت کے مطابق۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ بہت درد بہت ہے، کہاں تک بیاں ہو۔ بہرحال بیٹیوں کے لیے یہ رشتہ دیکھو، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں صحابی کھڑے ہوئے،
عرض کیا تھا یا رسول اللہ، آقا نے فرمایا کہ جس نے 3 بیٹیوں کی شادی، 3 بیٹیوں کو اپنے گھر کر دیا، شادی کر دی، نکاح کر دیا، ان کو آپ علم مصطفیٰ، تعلیم مصطفیٰ دے دی، تو وہ انسان جنت میں جائے گا۔ دوسرے شادی کرے ہو گئے، عرض کیا آقا اگر کسی نے 2 بیٹیوں کی شادی کی کیا اس کو بھی جنت ملے گی؟ تم نے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا اگر کسی نے میرے فرمان کے مطابق جیسا کہ میں نے حکم دیا اگر ایسے ہی 2 بیٹیوں کی شادی کر دی، اللہ پاک اس کو بھی جنت عطا فرمائے گا۔ ایک دوسرے شادی کرے ہو گئے، عرض کیا آقا اگر کسی کے پاس 3 بیٹی نہ ہو، 2 بیٹی نہ ہو، آقا اگر اس کے پاس 1 بیٹی ہو، وہ اچھی کی شادی کر دے، کیا اس کو بھی اللہ جنت عطا فرمائے گا؟ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا اگر وہ اچھی کی شادی کر دے گا اللہ اس کو ایک ہی کے بدلے جنت عطا فرما دے گا۔ اے لوگوں تم اپنی بیٹیوں کی شادی اس طرز پر کرو جیسا کہ میرے مصطفیٰ نے ہمیں تمہیں کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ پاک اس مختصر سے وقت میں ان علماء کی موجودگی میں میرے بولنے میں شفقت رسالے کی بنیاد پر یا کم علموں کی بنیاد پر جو خطا لفظ ہوئی ہے فتو کرم سے معاف فرما۔ آئیے ذرا کلمہ طیبہ کا ورد کریں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔